فائدہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اعمال امام کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں تو خود بخود یہ چیز باعث تربیت ہے، انسان گناہ کرنے سے رک جاتا ہے یہ سوچ کے کہ بلاخر ان تک تو پہنچیں گی یہ باتیں۔ تیسرا فائدہ، مولا کی وجہ سے علم کے چشمے جاری ہیں۔ آج ہمیں جو کچھ بھی علمی دنیا سے حاصل ہو رہا ہے اس لیے کہ ان کے سرپرست امام وقت ہیں۔ یہی حوزہ، یہی نظام مرجعیت و تقلید ان کو شروع کرنے والے مہدی زہرا، انہوں نے فرمایا کہ ہماری احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، ہمارے فقہا کی طرف رجوع کرو، اور ہماری جو روایات پڑھتے ہیں محمد والے محمد کی، ان کی طرف رجوع کرو، یہ تم پر حجت ہیں ہماری طرف سے اور ان پر میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں۔ تقلید کو واجب انہوں نے قرار دیا۔ اگر یہ تقلید شروع نہ ہوتی، اگر یہ نظام فقاہت شروع نہ ہوتا، شیعت کا وجود ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ فقہا ہیں جنہوں نے تعلیمات محمد و آل محمد کو باقی رکھا ہے، مدارس مراکز قائم کیے ہیں، یہ نظام قائم کیا ہے۔ اور آج اگر ہمارے دل میں حب حسین ہے، حب زہرا ہے، حب مہدی ہے، آج اگر ہم عزادار ہیں، آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج اگر ہمارے اندر دینداری ہے، ہمیں اخلاق اہل بیت کا پتہ ہے تو ان کی وجہ سے، یہ بتا رہے ہیں۔ آج اگر ہمیں حلال و حرام سے واقف تو ان کی وجہ سے، ان کے حکم سے یہ مراکز بنے، اور مال امام جو ہے وہ ان کو مل رہا ہے، اور ان کی وجہ سے یہی مہدی مال امام کی شکل میں ان علمی مراکز کو چلا رہے ہیں۔ اور پھر یہی فقہا جب کبھی علمی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور جب انہیں کہیں سے کوئی ان کی مشکل دور کرنے والا نہ ہو تو زہرا کا لال آتا ہے، ان کی مشکلیں بھی دور کرتا ہے۔ اتنے واقعات ہیں انہی علماء اور فقہا کے۔ پہلے بھی شاید میں نے کئی دفعہ کچھ واقعات آپ کو سنائے ہیں، بہت واقعات ہیں کہ بڑے بڑے فقہا جب مختلف مسائل میں کوئی علمی مشکل میں پڑ جائیں اور کوئی راہ حل نہ ہو تو پھر ان کی مشکلوں کو دور کرنے والا مشکل کشا آتا ہے۔ امت کی مشکلیں یہ دور کرتے ہیں، امت کے سوالوں کا جواب یہ دیتے ہیں، لیکن ان کے سوالوں کا جواب کون دیتا ہے؟ بہت واقعات ہیں، مقدس اردبیلی کے، علامہ مجلسی کے، علامہ ہلی کے، شیخ مفید کے، شیخ صدوق کے، آج کے مراجع کے، بہت واقعات ہیں۔ اور باقاعدہ اس حوالے سے ہماری فقہ کے اندر بحث ہے، اجماع تشرفی اسے کہتے ہیں، کہ جب کوئی مجتہد کسی فتوے کے پیچھے دلیل نہ دے سکے، کوئی روایت یا حدیث بیان نہ کر سکے اور وہ کہے کہ یہ میں نے معصوم سے سنا ہے، تو سمجھ جائیں اس کی امام معصوم سے مراد مہدی ہے جس سے ملاقات ہوئی ہے اور اس نے ان کی لسان مبارک سے سنا ہے۔ مولا ان کی مشکلیں کیوں دور کرتے ہیں؟ چونکہ ان کے ذریعے امت کی مشکلیں دور ہونی ہیں۔ بے پناہ واقعہ۔ بعض فقہا جو ہیں وہ تو بعد میں متوجہ ہوتے ہیں، مثلا جب امام سے ملاقات ہو جاتی ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بعض کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ علامہ ہلی اور علامہ مجلسی کے واقعات۔ مقدس اردبیلی وہ شخصیت تھی کہ جو مولا سے روبرو ملے ہیں، شناخت رکھتے تھے امام کی۔ ان کے جو شاگرد میر علام ہیں، انہوں نے جو واقعہ نقل کیا ہے وہ یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رات کے وقت حرم امیر المومنین میں صحن میں بیٹھے مباحثہ کر رہے تھے، زری کے دروازے بند ہو چکے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ وہ چلے آ رہے ہیں، جیسے وہ زری کے پاس پہنچے ہیں دروازہ خود بخود کھل گیا، اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا وہ مسجد کوفہ کی طرف چل پڑے۔ میں تو اسی ماجرے پہ حیران تھا کہ ان کے لیے دروازہ کیسے کھل گیا، جسے کئی خادم مل کر کھولتے ہیں، وہ خود بخود کیسے کھل گیا۔ میں صرف یہ پوچھنے کے لیے پیچھے چل رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے ہیں۔ مسجد کوفہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے، محراب کے مقام پر ایک چراغ جل رہا ہے اور کوئی محو عبادت ہے، اور وہاں یہ بڑے مؤدب انداز سے کھڑے ہیں اور کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ میں ان کے پیچھے چلا تو میری آواز اب آہٹ ہے یا کھانسی ہے یا کوئی بھی ہے، تو انہوں نے کہا کون ہو؟ کہا میں میر علام ہوں۔ میر علام ان کے شاگرد تھے، یہ بعد میں خود بھی فقیہ بنے، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا۔ کہا استاد محترم ماجرا کیا ہے؟ آپ کے لیے زری کا دروازہ کیسے خود بخود کھلا، اور یہ محراب میں کس سے آپ نے گفتگو کی؟
کہا تمہیں اس شرط میں بتاؤں گا کہ میری زندگی میں یہ راز ظاہر نہیں کرنا، میرے بات بتاؤ، کوئی بات نہیں۔ کہا میر علام، جب امت کے مسائل میں، جب فقہی مسائل میں مشکلات کا شکار ہوتا ہوں، نئے نئے سوالات آتے ہیں، اگر کسی موضوع پہ کوئی حدیث نہ ملے، میری تحقیق کے باوجود مجھے کوئی متعلقہ کتاب نہ مل رہی ہو، تو پھر میں رات کو آتا ہوں حرم امیر المومنین میں، چونکہ وقت کے مرجع ہیں، اب یہ روحانی طاقتیں ہیں، دروازے خود بخود کھلتے ہیں۔ کہتے میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مولا کی قبر کے پاس، پھر میں مولا علی سے سوال کرتا ہوں کہ یا علی، آپ باب العلم ہیں، جواب دیں۔ پھر قبر سے مجھے جواب آتا ہے۔ لیکن آج جب میں نے سوال کیا تو امیر المومنین نے کہا مقدس ارطبیلی مجھ سے کیوں پوچھنے کے لیے آیا، اس وقت تیرا اپنا امام کوفہ میں، مسجد کوفہ میں موجود ہیں، جاؤ ان سے سوال کرو، میرا بیٹا موجود ہے۔ تو میں آج آیا ہوں، میں نے اپنے زمانے کے امام کی زیارت بھی کی ہے اور اپنے سوالات بھی کیے ہیں، اور میں واپس جا رہا ہوں۔ اس طرح کے بے پناہ واقعات ہیں۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ مولا کی نگاہوں سے ہمارے کوئی امور نہیں چھپے۔ ایک فقیہ کو بھی اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے، امام ہے۔ بسا اوقات تو امام خود آتے ہیں فقہا کے پاس، یہ تو خود گئے تھے نا، علامہ ہلی کا واقعہ، شیخ مفید کا واقعہ، امام خود پہنچتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، اب ٹائم میں قلت ہے، لیکن میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بعض ہمارے فقہا ایسے ہیں جیسے سید مہدی بحر العلوم، سید ابن طاؤس، یہ وہ عظیم شخصیتیں تھیں کہ اتنی کثرت سے ملاقات ہوئی ہے امام سے، کہ سید مہدی بحر العلوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جب نجف میں حرم امیر المومنین میں داخل ہوتے تھے تو ان کے کانوں میں مہدی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ جاتی تھی، انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ ان میں سے کون امام ہیں، چونکہ وہ مولا کی آواز کو پہچانتے تھے، انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ حرم کے کس گوشے میں زہرا کا لال بیٹھا ہے، وہیں پہنچ جاتے تھے مولا کے پاس، اتنی کثرت سے ملاقات۔ اور ایک دفعہ سید بزرگوار کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بازار میں گیا تو میں نے دیکھا یوسف زہرا ایک عام شخص ہے، ریڑھی والا، پھلوں کی ریڑھی والا، اس کے پاس کھڑے ہیں اور وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ کبھی کہہ رہا ہے سیب کھا لیں، کبھی کہہ رہا ہے کیلا، کبھی کچھ پیش کر رہا ہے، لیکن وہ منع کر رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ شاید جانتا نہیں ہے، میں چند قدم آگے بڑھا تاکہ اسے بتاؤں، تو میرے مولا نے دور سے ہی مجھے اشارہ کیا کہ مہدی تم وہیں کھڑے رہو، اور اس بزرگ سے کتنی دیر باتیں کرتے رہے اور چلے گئے۔ اب سید مہدی جس کو یہ الزام تھا، میں اشارہ جس نقطے کی طرف لانا چاہتا ہوں، وہ سمجھتے تھے کہ میں ہی ہوں کہ جو مولا سے محو سخن ہوتا ہوں، راز و نیاز کرتا ہوں۔ یہ گئے اس بوڑھے کے پاس، اس ایک عام غریب آدمی ریڑھی والے کے پاس، کہنے لگے تو جانتا ہے کہ یہ کون سی شخصیت تھی جو تیرے پاس کھڑی تھی؟ تو وہ بوڑھا مسکرا کے کہنے لگا کیوں نہیں جانتا، قطب عالم مکان زہرا کا بیٹا مہدی میرے پاس کھڑا تھا۔ مولا پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ امام کو پہچانتے بھی ہیں۔ امام سے ملاقات ہوتی ہے، اس کا کچھ چلہ نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو اس قابل بنا کہ مولا تیرے پاس چلے آئے، صرف اس قابل بنا۔ جیسے علی میثم کو ڈھونڈتے تھے، عمار کو ڈھونڈتے تھے، مہدی بھی آج ڈھونڈتا ہے کس میں میثم کا رنگ ہے، کس میں کمیل جیسی خصلتیں ہیں، خود بخود آتے ہیں، خود بخود آتے ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کروں، ہمارے امام کے وجود کی برکت سے یہ علم کے فیضان جاری ہیں۔ آخری جو نقطہ جو میں اشارہ کروں گا کہ علم کے حوالے سے صرف حوزات کی سرپرستی نہیں کر رہے، ہم میں سے ہر شخص کی سرپرستی بھی انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے، ہر شخص کی۔ اب میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، آپ خود سمجھ آئیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا بسا اوقات ایک گناہ کی طرف مائل ہوا، لیکن کسی نے میرے دل کو پکڑ لیا اور گناہ کی طرف جاتے ہوئے قدم پیچھے کی طرف آ گئے، یا وہ جس جگہ میں پہنچا وہاں گناہ کی بساط ہی لپیٹ دی گئی تھی، اصلا گناہ رہا ہی نہیں وہاں۔
یا کوئی ایسی مشکل پیش آئی اور وہ کام نہ ہو سکا، سمجھ لیں تیرے امام کی ہدایت تجھے پہنچی۔ اسے ہم کہتے ہیں ہدایت باطنی۔ بس اوقات مولا گناہ کی طرف جانے والے شیعہ کے دل کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور یہ ہر امام کے دور میں تھی، آج بھی ہے۔ بس اوقات ایک انسان کا کسی نیکی کا موڈ نہیں ہوتا، لیکن اس کے ہاتھوں نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں، سبب خیرات بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو شکر ادا کر، تیرے مولا کو کون سی تیری ادا پسند ہوئی ہے کہ تجھے انہوں نے سرچشمہ نیکی بنا دیا۔ بہت بڑے یہاں کے مقرر تھے جناب کافی، پتہ یہ واقعہ پہلے میں نے اشارہ کیا نہیں، ایران میں انقلاب سے پہلے کی بہت بڑی شخصیت تھی، وائز تھے مرحوم کافی، ان کی مجلسیں ابھی بھی یوٹیوب پہ یا ملتی ہوں گی۔ وہ کہتے تھے میں جہاں بھی مجلس پڑھنے جاتا تھا تو لوگ مجھے مال امام دے دیتے تھے کہ آپ کو کوئی فقیر مومن نظر آئے آپ اسے دے دیا کریں، چونکہ عالم دین تھے، جگہ جگہ جاتے تھے، لوگ اعتماد کرتے، ان کی جیب میں کچھ نہ کچھ پیسے مال امام مال سادات ہوتا تھا۔ لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس وائز کے پاس خمس ہوتا ہے تو اب لوگوں نے آنا شروع کر دیا، نہ وہ رات دیکھتے تھے نہ دن دیکھتے تھے۔ اب یہ سارا دن مجلس سے تھکے آتے، لمبے لمبے سفر، رات کو سوتے، آدھی رات کو کوئی دروازہ دستک دے رہا ہے، آ گئے کافی، میرے حالات بڑے خراب ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ہے خمس ہے تو دے دیں گے، دے دیتے تھے۔ ایک دن، اب دیکھنا یہ سبب خیرات ہیں، لیکن خود اسے پتہ نہیں تھا کہ میں کیوں ایسے ہوں۔ ایک دن کہتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں، بڑا گریہ کیا انہوں نے اس نے اپنی مجلس میں، کہنے لگے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بہت تھکا ہوا تھا، بڑا لمبا سفر کر کے آیا تھا، گھر میں سو گیا، رات کے 2 بجے کسی نے پوری طرح دروازے پہ دستک دی۔ میں نے اوپر سے کھڑکی کھول کر نیچے دیکھا، اوپر والی منزل دیکھا، ایک مومن کھڑا ہے، اس نے کہا ہے کافی معذرت چاہتا ہوں لیکن میرے حالات بڑے خراب ہیں، میں بڑی دور سے آیا ہوں، اگر کچھ ہے تو مجھے دے دے۔ خیر اٹھے، الماری سے پیسے نکالے، ساتھ بڑبڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیا میری زندگی ہے، نہ یہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، بلکہ یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا۔ یہ کہتے کہتے گیا، اسے دے دیا، وہ چلا گیا، پھر آ کے سو گئے۔ جب خواب میں آئے تو حجت زماں کو دیکھا، اور مولا نے کہا، صرف یہ کہا، کافی اگر تو تھک گیا ہے تو یہ ڈیوٹی میں کسی اور کے سپرد کر دوں۔ بس یہ سننا تھا، فوراً آنکھ کھل گئی، پھر کافی کی نیند اٹھ گئی آنکھوں سے، پھر اس نے بچھا لیا سجادہ اور مسلسل رونا شروع کر دیا اور معافی مانگنی شروع کر دی کہ مولا مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈیوٹی آپ نے مجھے دی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اوقات ہمارے ذمے ایسے نیکیوں والے کام ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی کی بھلائی، کسی کی خیر کی آپ کو ڈیوٹی ملے، ایک دفعہ تو خدا کا شکر ادا کر، ایک دفعہ مہدی کا، کہ مولا آپ نے اس قابل سمجھا، یہ ڈیوٹی میرے سپرد کر دی۔ مولا کو محسن لوگ بہت پسند ہیں، اور یہ اللہ کو پسند ہے۔ دین اسلام کے امور میں جب بھی کوئی ذمہ داری ملے اسے انجام دیں، یہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہے۔